میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، شامل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في حجرته، فنعم المهاجرون ونعم الأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويمر هو مسنعي بأزاره مسعير ولاموه وفيعا مهر پاران وأتام الربود قودش میں منویش واتلام. And he said, the Lord came from Sina and rose up from Sa'ir into them. He shined from Mount Faran and came with 10,000 of saints. From his right hand went a fiery how for them. Shamiya Israel Aduni Ehad Aduni Elohim, and Jews answered him, the first of all commandment is Yahweh Israel, the Lord and God is one Lord. Haqqo mamittadin dikillu Muhammadim zahdudim bedamraim banuta yapu shalam. Thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes had nothing in. Our cycle is Ippi 1-3 headers have already timed, but after me Mittiya comes while still this happy cycle lasts. Before still of year Salesh this Buddha, then Mittiya called supreme and affirmant,
the chief, the Gospel Buddha. Allo Jeshtam Shreshtam Paramam Purnam Brahmanam Allah. Allo Rasul Muhammad Rakabarasiye Allo Allah. Shaparyagat Shukram Akayam Abarrananam Asnaviram Shuddham Apapovidam Kavihi Manishi Parbo Swambho Qul huwa Allahu Ahad Allahu Samad Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اکو سمرو نان کا جو جلتھل رہیے سمائے دوجا کاہے سیویے جو جمے تے مر جائے. اول اللہ نورا پایا قدرت دے سب بندے ایک نور تھے سب جگ اگ گیا کون بھلے کون مندے. میم محمد من تو من کتابہ چار من خدائے رسول نو سچا ہی دربار. کتھے نور محمد دتھے نبی رسول قدرت دیکھ دی نان کا خودی گئیو سب بھول. 23 حروف قرآن دے 23 سپارے کین 23 حروف قرآن دے 23 سپارے کین. تسی وچ بہت نصیحتاں سن سن کرو یقین. احمد کے شہ شریر لولاق آمد جانے است کا زالائی شیطن پاک آمد. ایک حرف دے مضموعیں عز و شرفش لولاق لما خلقت الافلاق آمد. سوورم اسپے لہو سوورم ہردائے مزدہ سخاریے میرستو ادمو جنا اپشرت نراشنشا ششٹیم شہشرا نوتیم چکرم آرشمشو دومہے. ایکو وشی سرو بھوتانتراتما ایکم روپم بودائے کروتی تم تم استم منپشینتی دھرا تیشام شکھم شاسوتم نترشام نتیو نتیانام چیتنس چیتنانام ایکو بہونام یبداتی کامان تم تم استم منپشینتی دھرا تیشام سکھم شاشوتم نترشام. جلال آتش برق وہ سحاب پیدا کر جلال آتش برق وہ سحاب پیدا کر عزم بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو کسی انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر ہو سکے تو خود ہی وہ انقلاب پیدا کر. عزیزان محترم نوجوان بھائیوں بزرگوں میں نے آپ کے سامنے مختلف زبانوں میں خطبے کو پیش کیا ہے. اس کا ریزن اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف مسلمانوں کا نبی نہیں بنایا تھا. آپ رحمت للمسلمین بن کر تشریف نہیں لائے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا تھا. میں نے مختلف زبانوں میں آپ کو خطبے کو پیش کیا. خطبے کے درمیان سب سے پہلے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی. پھر اس کے بعد میں نے تورات مقدس کی 2 آیتیں سنائیں اور اس کا انگلش ٹرانسلیٹ آپ کے سامنے کیا. پھر اس کے بعد میں نے انجیل شریف سے ایک آیت نقل کی اور اس کا انگریزی ترجمہ آپ کے سامنے کیا. پھر اس کے بعد میں نے سریانی زبان سے ایک آیت نقل کی اور اس کا انگریزی انواد آپ کے سامنے کیا. پھر اس کے بعد میں نے عبرانی زبان میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ نغمہ نقل کیا جو جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے انتظار میں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ نغمہ عبرانی زبان میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں نے اللہ کی توحید بیان کی، پھر اس کے بعد میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کی حقیقت بیان کی۔ اسی سلسلے میں حوالہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر مبارک، انٹروڈکشن، تعارف ویدک دھرم پشتکوں میں، اللوپنشد میں، کٹھوپنشد میں، ارتھ وید میں، سام وید میں، رگ وید میں، یجروید میں آپ کا ذکر مبارک کرایا گیا ہے، مسجد کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے چند شلوک، چند آیتیں آپ کے سامنے نقل کی۔ اگر یہ مجمع مسجد سے باہر منظر عام پر ہوتا اور ہمارے برادر وطن موجود ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، آپ کے ظہور سے پہلے ویدوں میں 31 جگہوں پر کرایا گیا ہے۔ چونکہ یہ پروگرام مسجد میں ہے اور اس پروگرام کی محنت، اس پروگرام کے لیے جس شخصیت نے دنوں رات ایک کر کے اس خاکسار کو، شاگرد کو دعوت دی ہے، ان سے میری مراد اس علاقے کی مایناز شخصیت حضرت اقدس مولانا ہارون صاحب مدظ اللہ العالی ہیں۔ آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اس خاکسار کو حضرت کے حکم پر آپ کے سامنے حاضر ہونا پڑا۔ اگر یہ پروگرام مسجد کے باہر منظر عام پر ہوتا اور ہمارے برادر وطن موجود ہوتے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا۔ مسجد میں ان شلوکوں کو، ان آیتوں کو نقل کرنا ادب کے خلاف ہے، اس لیے ان آیتوں کو میں نے نقل نہیں کیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کو بتاتے ہیں، لیکن چند وہ آیتیں جو اللوپنشد میں اور کٹھوپنشد میں بیان کی گئی ہیں، ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ پھر اس کے بعد میں نے خطبے کے درمیان اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کے دوسرے مذاہب کی کتابوں سے حوالہ دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اللہ کی وحدانیت جو ویدوں میں ذکر کیا گیا ہے اس کا حوالہ دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے فارسی کا ایک شعر پڑھا۔ پھر اس کے بعد میں نے خطبے کے اخیر میں اردو کے ایک شعر کے ساتھ اپنے خطبے کو مکمل کیا۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس پورے علاقے سے سلیکٹ کر کے، منتخب کر کے، چن کر یہاں جمع فرمایا ہے، اور اس خاکسار کو میرٹھ کی سرزمین صوبہ اتر پردیش سے بلا کر آپ کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں اس خاکسار کی زبان سے نکلیں اور آپ کے دل اور دماغ تک پہنچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، صرف مسلمانوں کا نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ اب چونکہ یہاں میں آپ کو ویدک دھرم پشتکوں کے حوالوں سے نہیں گزار سکتا، مسجد کے آداب کے نتیجے میں ان حوالوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، لیکن میں ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے کوی گزرے ہیں جن کا نام ہے تلسی داس۔ تلسی داس جی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے رام چرتر مانس۔ رام چرتر مانس میں کھنڈ 12
अध्याय 2 में उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक पेश किया और पेश करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं हूँ, वेद पुराण संत मत भाकूं हूँ, संवत विक्रम की 2 अंगा, महान कोकनस चतुर पतंगा, सुरन चतुर सुदर्शन चारी, तिनको वंश से अति भारी, तक तक सुधर्मादि को था, बिना मोहम्मद पार न होए, तुलसी वचन सत्य सच सोए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं यहाँ किसी की पासदारी नहीं करूँगा, यहाँ किसी की तरफदारी नहीं करूँगा, जो सच है उस सच को बताऊँगा, जो हकीकत है उस हकीकत को बताऊँगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरब की संगलाक वादियों के अंदर जहालत बिजली की तरह दौड़ रही होगी, इंसान इंसान का दुश्मन बन चुका होगा, माँ बहनों की इज्जत आबरू महफूज नहीं होगी, लोग अय्याशियों में मदमस्त होंगे। उस दौरे जहालत में एक नबी आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा, और वो मोहम्मद जब अपना दीन और अपनी बात पूरी दुनिया पर जाहिर करेंगे तो उनकी बात को सुने बगैर किसी का काम नहीं चलेगा। बिना मोहम्मद पार न होए किसी का बेड़ा पार मोहम्मद के बिना उस वक्त नहीं होगा। और उनके 4 खलीफा होंगे और उन 4 खलीफाओं की मदद से पूरी दुनिया के हर घर में, हर रोशनदानों में, दुनिया की हर इंसानी जहन में, हर इंसानी दिल में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलमे की हकीकत पहुँचेगी। और इस तरह पहुँचेगी कि जब आपका दीन, आपकी बात पूरी दुनिया पर जाहिर होगी तो आपके बात के अलावा दुनिया में कोई बात सुनने के काबिल नहीं होगी। तुलसीदास जो कुछ कह रहा है वो सब कुछ सच है और हक है। पता चला कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक दुनिया के मुख्तलिफ किताबों में किया जा चुका है। खुद वेदों में अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूलुल्लाह का नाम नामी इसमें ग्रामी पेश किया नराशंशा के नाम से। नर के माने इंसान, शंशा के माने जिसकी तारीफ की गई हो, दोनों को मिलाए तो नरष्टा शवाशंस यानी तारीफ के काबिल इंसान। दुनिया की तारीख पढ़ लें, किसी नबी, किसी ऋषि, किसी मुनि, किसी अवतार के नाम के माने तारीफ के काबिल इंसान नहीं मिलते, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के माने तारीफ के काबिल इंसान मिलते हैं। गर्ज ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इंटरनेशनल नबी बनाया और आप पर एक किताब नाजिल फरमाई। चूँकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी बनकर आए, आप पर खातिमुन नबीयीन की मुहर लगा दी गई। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, तो जाहिर सी बात है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पूरी उम्मत के लिए कोई ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए थी जिससे पूरी उम्मत सरफराज होती क़यामत तक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब रसूलुल्लाह पर 23 सालों में कुरान पाक को नाजिल फरमाया। और इस कुरान पाक की हकीकत को अगर देखें तो पढ़ें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौरात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौरात में मिला वयुमर यहुआ मिस्सिनाई बउज़ारिह मिस्सईर वलामुहु अफिया महर पारान व अतामुर रबूद कूदश मैं मनोएश वातलामु। And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir into them. He shined from Mount Paran and came with 10,000 of sand. From his right hand want a fiery how for them. अल्लाह का जलवा साइर की पहाड़ी से चमकेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फारान की चोटियों से चलेंगे जो मक्के की पहाड़ी का नाम है। आप उस पहाड़ी से चलेंगे तो आपके साथ 10,000 मुक़द्दस सहाबा की जमात आपके साथ चलेगी। आपके दाहिने हाथ में कुरान होगा, वो इतना रोशन कुरान होगा, वो इतना नूरानी कुरान होगा कि सारी किताबों की रोशनियाँ इस कुरान की रोशनी के सामने हेच हो जाएंगी, कि सारी किताबों की रोशनियाँ इस कुरान की रोशनी के सामने फीकी पड़ जाएगी। और यही कुरान की रोशनी क़यामत तक तमाम इंसानों के साथ चलती रहेगी। आपने देखा कि कुरान का इंट्रोडक्शन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौरात में कराया गया। ठीक इसी पोजीशन के बिना पर जनाब रसूलुल्लाह को इंटरनेशनल नबी बनाया गया
اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس کو انٹرنیشنل گائیڈ بک بنایا گیا۔ اب چونکہ نبی نہیں آنے والے تو پوری امت کے لیے بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے راہ ہدایت رہنمائی اگر موجود ہے تو صرف اللہ کی کتاب ہے، اور قیامت تک اس کی ہدایت بند نہیں ہونے والی، قیامت تک یہ اپنی ہدایت نہیں روکنے والی، قیامت تک یہ اپنی رہنمائی بند نہیں کرنے والی۔ دنیا کے کسی موڑ پر اللہ کی کتاب سے آپ ہدایت چاہیں، رہنمائی چاہیں تو اللہ کی کتاب آپ کے لیے کھڑی ہوئی مستحکم انداز میں تیار ملے گی۔ آج کے اس موجودہ دور میں جب مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو صرف رمضانوں میں پڑھنے کا اور رمضان میں اہتمام کرنے کا مشغلہ بنایا اور اس کے علاوہ اللہ کی کتاب سے ہدایت چھوڑی، تو آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کتاب کو قیامت تک کے لیے پورے عالم انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب بنا دیا ہے، رہنمائی کی کتاب بنا دیا ہے، اور دنیا کی تاریخ میں اس کتاب کی ہدایت نہ کبھی بند ہوئی اور نہ ہوگی، قیامت تک یہ مستحکم انداز میں کھڑی ہوئی ملے گی۔ اگر اس کی دلیل آپ سننا چاہیں تو آئیے تاریخ کے پنوں کو پڑھتے ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جن کا نام ڈاکٹر کیتھ مور، ایک عیسائی ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ فیصل یونیورسٹی میں قیام کیا۔ 6 مہینے تک قرآن کی 2 سورتیں سورہ المومنون اور سورہ زمر کی آیتوں پر ریسرچ کی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر اور سورہ المومنون کی آیتوں میں انسان کی تخلیق اور ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے جو مختلف اسٹیج ہیں اس کو بیان فرمایا ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور اسی کی ریسرچ کر رہے تھے، میڈیکل سائنس کے لیے رہنمائی چاہ رہے تھے۔ انہوں نے پوری ٹیم کے ساتھ فیصل یونیورسٹی میں قیام کر کے 6 مہینے تک ریسرچ و تحقیق کی، اور قرآن کی ان 2 سورتوں پر پوری ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ پایا کہ سن 1940 سے پہلے دنیا کا کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس حقیقت سے واقف نہیں تھا جس کو قرآن نے 1450 برس پہلے بیان کر دیا۔ اللہ اکبر! دنیا کا کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس حقیقت کو جانتا نہیں تھا جس کو قرآن نے 1450 برس پہلے اعلان کر کے بتا دیا۔ انہوں نے اپنی رپورٹ شائع کی، نتیجہ شائع کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا The 14 centuries years old Quran contain passage so accurate about embryonic development that Muslim can reasonable to believe them to be revelation from God. ڈاکٹر کیتھ مور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جو مختلف اسٹیج رکھے ہیں، قرآن پاک نے اس سلسلے میں میڈیکل سائنس کی اتنی بڑی رہنمائی کی ہے، اتنی بڑی رہنمائی کی ہے کہ مسلمان بجا طور پر بلا شبہ اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ قرآن پاک خدا کی سچی کتاب ہے۔ یہ رپورٹ شائع کی ڈاکٹر کیتھ مور نے، اور انہوں نے اس میں لکھا کہ قرآن پاک کے علم کے سامنے میڈیکل سائنس اس کی غلام ہے۔ پھر میں نے دنیا کو بتایا کہ قرآن پاک کی ہدایت 1450 برس پہلے سے شروع ہوئی، اور آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کو عام کر دیا ہے۔ ایک صاحب ہمارے پنڈت جی مہاراج کرناٹک میں ایک جگہ ہے چکوڑی، وہاں پر ایک پنڈت جی مہاراج نے مجھ سے سوال کر دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہدایت 1450 برس پہلے شروع ہوئی اور آج تک اور قیامت تک جاری رہے گی، مجھے کوئی دلیل پیش کیجیے اور آپ مجمع کو بتائیے کہ ہاں قرآن کی ہدایت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور آگے تک رہے گی۔ میں نے ان کو بتایا اور وہی آیت پڑھی جو میں نے اپنے خطبے کے درمیان آپ کے سامنے پیش کی۔ میں نے ان کو بتایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ وہ رب کہہ رہا ہے پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ پڑھنے کا پیغام، شکشا کا پیغام، تعلیم کا پیغام، گیان وگیان کا پیغام 1450 برس پہلے سب سے پہلا پیغام قرآن پاک کی سایت نے دیا۔ پہلی وحی کے ذریعے سیدنا جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس غار حرا میں لے کر آئے اور ساری دنیا کو بتایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ آپ تاریخ کی تمام مذاہب کی کتابوں کو پڑھ لیں، ان کے اوراق کو الٹ کر دیکھ لیں، کسی کتاب نے اس پیغام کے ساتھ، اس ہدایت کے ساتھ اپنی بات نہیں کہی۔ انہوں نے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی اوراق پر، کسی بھی پنے پر یہ بات نہیں کہی کہ پڑھنے کا پیغام قرآن میں تو موجود ہے لیکن دنیا کی تاریخ کی کسی کتاب میں پڑھنے کا پیغام نہیں ملتا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے لہو سے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ جو تیرا رب کریم ہے جس نے انسان کو علم سکھایا قلم سے۔ آخر ایسا علم جس کو انسان جانتا نہ ہو۔ آپ تصور کریں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر اس مسجد کا امام بنے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر مفتی بنے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر قاری بنے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر عالم بنے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر لیڈر بنے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر بزنس مین بنے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر بیرسٹر بنے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا وہ بڑا ہو کر ایڈوکیٹ بنے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر انجینئر بنے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر پروفیسر بنے گا۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر اسکالر بنے گا۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر مفتی بنے گا۔ آخر قرآن کی آیت نے 1450 برس پہلے اعلان کر کے ساری کائنات کو، ساری انسانیت کو بتا دیا علم الانسان ما لم يعلم، کہ ہم نے انسانوں کو وہ علم سکھا دیا جس کو وہ جانتے تک نہیں تھے، انہیں پتہ تک نہیں تھا کہ علم کیا چیز ہے، ترقی کیا چیز ہے۔ گجرات کی سرزمین سے پوری دنیا میں پھیل گئے، کینیڈا چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، پناما چلے گئے، باربیڈوس چلے گئے، یہ کسی اور نے نہیں پہنچایا، اللہ کی آیت نے آپ کو پہنچایا علم الانسان ما لم يعلم، کہ ہم نے انسانوں کو وہ علم سکھا دیا، انہیں سکھا دیا کہ تمہیں کینیڈا میں پہنچ کر کیا کرنا ہے، انہیں بتا دیا کہ تمہیں انگلینڈ میں پہنچ کر کیا کرنا ہے، انہیں بتا دیا کہ تمہیں باربیڈوس میں پہنچ کر کیا کرنا ہے، انہیں بتا دیا کہ تمہیں پناما میں پہنچ کر کیا کرنا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، کہ ہم نے انسانوں کو وہ علم دے دیا جس کو انسان جانتا تک نہیں تھا، پتہ تک نہیں تھا، تصور نہیں تھا۔ جب یہ بات میں نے ان کے سامنے پیش کی تو وہ کہنے لگے پنڈت جی مہاراج کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلمانوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب عطا کی ہے جو قیامت تک ہدایت دیتی ہے، جو قیامت تک رہنمائی پیش کرتی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مولانا موجودہ دور کی کوئی دلیل بتا دیجیے، قرآن کی ہدایت کے ذریعے موجودہ دور کی دلیل بتائی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ موجودہ دور میں بھی اللہ کی کتاب ہدایت پیش کرتی ہے، موجودہ دور کی دلیل پیش کر دیجیے۔ میں نے کہا آپ نے پھر اچھی بات پوچھی ہے، میں موجودہ دور کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا اور آج آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی جیبوں میں ایک سامان موجود ہے جس کا نام ہے موبائل۔
موبائل کے میننگ آپ کو پتہ ہے؟ موبائل کا مطلب ہے گشت کرنے والی چیز. آپ یہاں رہیں، سورت میں رہیں یا دلی میں رہیں یا بامبے میں رہیں، جہاں رہیں سمپرک میں رہیں، کہیں بھی رہیں سمپرک میں رہیں. اب میں نے سب سے پوچھا کہ یہ موبائل ماڈرن کمیونیکیشن ہے، نئے زمانے کا ہے، موجودہ دور کا ہے. یقین جانیے اس موبائل کے استعمال سے آج ہزاروں خاندانوں کی عزت داؤ پر لگی ہوئی، ہزاروں خاندانوں کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، خود ہمارے میرٹھ ضلع میں اس موبائل کے سمپرک کی وجہ سے جب ہم نے اپنی نوجوان نسل کو، نوجوان بچوں کو، نوجوان بچیوں کو موبائل کی لت لگائی تو اس کا رزلٹ یہ آیا کہ اس موبائل کی لت کی وجہ سے آج 196 بچیاں میرٹھ ضلع میں اپنے ایمان کا سودا کر چکی ہیں، جنازہ نکال چکی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا میں ترقی کی طرف، دنیا کی رونقوں کی طرف، دنیا کی سجاوٹوں کی طرف، دنیا کے عیش و عشرت کی طرف آنکھ بند کر کے بڑھے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی نسل کی فکر نہیں، اپنے بچوں کی فکر نہیں. خدا را اپنے معافی ضمیر کو جگاؤ، اپنی آنکھیں کھولو. اللہ تبارک و تعالی کا اگر غصہ نازل ہوا تو پھر وہی حشر ہوگا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی میں عذاب نازل کرو. فرشتے آئے، دیکھا کہ اس بستی میں لوگ مصلے بچھا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. فرشتوں کو تعجب ہوا، دوبارہ اللہ کے پاس واپس گئے اور کہا کہ یا اللہ، آپ نے کس بستی کے بارے میں حکم فرمایا ہے؟ وہاں تو لوگ مصلے بچھا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آپ ان کو عذاب دینے کے لیے حکم فرماتے ہیں. اے اللہ، وہ کوئی دوسری بستی تو نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ سن لو جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ وہ لوگ ہیں جو مصلے بچھا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی نسل کی فکر نہیں، اپنے بچوں کی فکر نہیں. خود تو مصلوں پر بیٹھے ہیں لیکن اپنے آنے والی نسل کو بچانے کی فکر نہیں. جاؤ ان کے مصلوں کے نیچے سے عذاب شروع کرو اور اس طرح عذاب دو کہ تاریخ ان کے لیے گواہ رہے، عبرت رہے. جاؤ، فرشتے آئے، تاریخ بتاتی ہے کہ فرشتوں نے مصلے کے نیچے سے عذاب شروع کیا اور اس طرح عذاب دیا کہ 13,000 فٹ آسمان پر لے گئے اور 13,000 فٹ زمین میں دھسا دیا. میرے بھائیو، اس دور کو آنے سے پہلے بچاؤ، اس دور کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو. یہ موبائل، اس موبائل کے استعمال سے آج کا نوجوان طبقہ کہاں جا رہا ہے آپ کو بخوبی معلوم ہے، خوب جانتے ہیں. بے حیائی کس قدر بڑھ گئی ہے خوب پتہ ہے. میں نے پنڈت جی مہاراج سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اس موبائل کا استعمال کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس موبائل کا استعمال صحیح معنوں میں نیو جنریشن کے لیے برائی کا ہے، عیاشی کا ہے. کالج میں پڑھنے والے لڑکوں کا اور لڑکیوں کا جب ہم انہیں موبائل تھما دیتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کرتے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کالج پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں، اسکول میں پڑھنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، بعد میں جب حادثہ پیش آتا ہے تو خون کے آنسو روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ کاش کہ ہم نے اپنے بچوں کو سنبھال لیا ہوتا، کاش کہ ہم نے انہیں موبائل کی بے حیائی سے روک لیا ہوتا. میں نے ان پنڈت جی مہاراج سے کہا
کہ بتائیے اس موبائل کی بے حیائی کو روکنے کے لیے آپ کے پاس آپ کی کتاب میں، آپ کے مذہب کی کتاب میں کوئی سرکولر، کوئی پیغام موجود ہے؟ تو خاموش تھے۔ میں نے عیسائی بھائیوں سے پوچھا کہ بتائیے آپ کے پاس اس موبائل کی برائی کو روکنے کے لیے آپ کے مذہب میں کوئی پیغام ہدایت موجود ہے؟ تو وہ بھی خاموش ہے۔ میں نے سکھ بھائیوں سے پوچھا کہ بتائیے اس موبائل کی بے حیائی کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی سرکولر موجود ہے؟ تو وہ بھی خاموش ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کی اس کتاب پر کہ یہ کتاب موجودہ دور میں موبائل کی بے حیائی کو روکنے کے لیے پیغام ہدایت پیش کر رہی ہے۔ اور کس طرح پیش کر رہی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم تمہارے نیٹ ورک سے 24 گھنٹے جڑے ہوئے ہیں، تمہارے نیٹ ورک سے 24/7 جڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شہ رگ کے قریب ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، اللہ کا نیٹ ورک تم سے ختم نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو 7 کمرے میں بند کر لو، تب بھی اللہ کا نیٹ ورک تم سے ختم نہیں ہو سکتا۔ تمہارے موبائل کی بیٹری فیل ہو جائے، نیٹ ورک ٹوٹ جائے گا۔ تمہارا موبائل چوری ہو جائے، نیٹ ورک ٹوٹ جائے گا۔ تمہارا موبائل کھو جائے، نیٹ ورک ٹوٹ جائے گا۔ تمہارا موبائل پانی میں گر جائے، نیٹ ورک ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اللہ کا نیٹ ورک تم سے نہیں ختم ہونے والا۔ 24 گھنٹے 24/7 اللہ تم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آخر اتنا تیز نیٹ ورک کیسے ہے؟ اتنا تیز سمپرک کیسے ہے؟ اگلی آیت نے بتایا ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ تم تو کوئی لفظ بھی نہیں بولتے، ابھی لفظ کو بولنے کا ارادہ کیا ہے، ابھی آپ نے کوئی لفظ بولا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمارا نیٹ ورک اتنا تیز ہے کہ ابھی کوئی لفظ آپ نے بولا ہی نہیں، لیکن نیٹ ورک اتنا تیز ہے کہ اس کو فوراً کیچ کر لیتا ہے۔ آخر ایسا تیز نیٹ ورک اگلی آیت نے واضح کر دیا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، کہ انسانوں ہم نے تمہیں موبائل بنایا ہے اور تمہارے اندر 2 سم فٹ کیے، ایک سم تمہارے دائیں جانب فٹ کیا، عن الیمین، دائیں جانب کا فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر فٹ کر دیا۔ جو دائیں جانب کا فرشتہ ہے وہ تمہاری اچھائیوں کو، تمہاری نیکیوں کو، تمہارے اچھے بولے ہوئے الفاظ کو ڈائری میں نوٹ کرتا ہے، اور جو بائیں جانب کا فرشتہ ہے وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، وہ بائیں جانب کا فرشتہ تمہاری برائیوں کو، تمہاری بری حرکتوں کو ڈائری میں نوٹ کرتا ہے۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے عن الیمین وعن الشمال، 2 فرشتوں کے ذریعے جب تم پیدا ہوئے، جب ہم نے تمہارے اندر یہ 2 سم، یہ 2 فرشتے بٹھا دیے، اور جب تم قبر تک پہنچو گے تب تک یہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ تم ہندوستان چھوڑ کر دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، دنیا سے تمہارا رابطہ ختم ہو سکتا ہے، نیٹ ورک ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا نیٹ ورک تم سے ختم نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری موت نہ آ جائے۔ اس لیے انسانوں، اللہ کی زمین پر جب اپنے قدم کو بڑھانا تو ذرا پھونک پھونک کر، سوچ سمجھ کر بڑھانا کہ کہیں تمہارے قدم برائی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں، اور برائی کو کیچ کرنے والا فرشتہ تمہاری برائیوں کو ڈائری میں نوٹ تو نہیں کر رہا ہے، اور کل میدان محشر میں اسی ڈائری کے ذریعے تمہارے لیے جہنم کا سبب تیار تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ جب میں نے یہ بات پیش کی تو پنڈت جی مہاراج خوش ہو گئے، کہنے لگے کہ سچ بات ہے کہ قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ہدایت پیش کرتی ہے، بلکہ ہر مذہب کے انسانوں کو ہدایت پیش کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نازک دور ہے، اس نازک دور میں نئی نسل کو بچانے کی ضرورت ہے، نیو جنریشن کو برائیوں سے، فحاشیوں سے، غلط حرکتوں سے روکنے کی ضرورت ہے۔ آج دور اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ چائے کی دکان پر
رات کو 3 بجے تک بیٹھتا ہے اور ہمیں فکر نہیں کہ وہ 3 بجے تک چائے کی دکان پر بیٹھ کر کیا باتیں کرتا ہے. کیا بات کرے گا؟ وہاں قرآن کی تلاوت تو کرے گا نہیں, وہاں تہجد تو پڑھے گا نہیں, وہاں تسبیح تو پڑھے گا نہیں. وہاں بیٹھ کر اس کی برائی, اس کی غیبت, اس کی غلط بات, یہ ساری باتیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا تاکہ تہجد میں اٹھ سکیں, عبادت کر سکیں. اپنی نیو جنریشن کو بچاؤ, بتاؤ, سمجھاؤ, نئی نسل کو قرآن سے جوڑو. اور خدا را اگر نئی جنریشن کو, نیو نسل کو قرآن سے نہیں جوڑا تو حالات تیزی سے بدل رہے ہیں, حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. حالات کی چپیٹ میں آنے سے پہلے اپنے بچوں کو بچائیے. میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاتا ہوں عبرت کے لیے. میرٹھ میں ایک شہر ہے مظفر نگر, میرٹھ کے پاس لگ بھگ 60 کلومیٹر دور ہے. وہاں ایک بہت بڑے مالدار شخص تھے, بہت مالدار. اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا. ان کے پاس ایک عالم پہنچے, ان کا ایک بیٹا تھا. ان کے پاس ایک عالم پہنچے اور جا کر انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کا یہ جو بیٹا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں سینے کو چوڑا کر کے کہنے لگے کہ میرا بیٹا انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے, میرا بیٹا انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے. مولانا کہنے لگے کہ اس میں اتنے فخر کی بات کیا ہے؟ کہا کیسی بات کرتے ہیں مولانا, کسی مسلمان کا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھے اور فخر نہ کرے, کیسی بات کرتے ہیں؟ مولانا نے پوچھا کہ انگلش میڈیم میں پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انگلش میڈیم میں پڑھنے سے ٹر ملتے ہیں, ٹر ملتے ہیں انگلش میڈیم میں پڑھنے سے. مولانا جانتے نہیں تھے. پوچھا یہ ٹر کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا بچہ جب 5ویں کلاس پاس کر کے پڑھائی چھوڑ دے گا تو لوگ اس کو کہیں گے مسٹر, ایک ٹر لگا. اور اگر میرے بچے نے 10ویں کلاس پاس کر لی تو لوگ اس کو کہیں گے ماسٹر, ایک ٹر اور لگا. کہا اگر اس نے بایولوجی سائیڈ سے سائنس پڑھ کے انٹر پاس کر لیا تو لوگ اس کو کہیں گے ڈاکٹر, ایک ٹر اور لگا. اور اگر وہ انٹر کے بعد کچھ نہ پڑھے, صرف گھپلا گھوٹالا ہی سیکھ لے تو لوگ اس کو کہیں گے منسٹر, ایک ٹر اور لگا. اور اگر وہ وکالت پڑھ لے تو لوگ اس کو کہیں گے بیرسٹر, ایک ٹر اور لگا. مولانا دیکھیے شروع سے لے کر آخر تک انگلش میڈیم میں ٹر ہی ٹر ہیں, ٹر ہی ٹر ہیں. جہاں دیکھو ٹر 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 ہے. مدرسوں میں کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم میں کیا ہے؟ مولانا نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ رٹھوانیہ کے گاؤں میں جو تالاب ہے, بارش کے موسم میں ایک چھوٹی سی میڈکی نکلتی ہے, اس کے پاس اتنے ٹر جمع ہیں کہ وہ بارش کے موسم میں ٹر 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 کرتی رہتی ہے. اور جب اس کو اڑان بھرنی ہوتی ہے, کودنا ہوتا ہے, تو ذرا سا پھدک کے اوپر جاتی ہے اور پھر نیچے چلی جاتی ہے. مولانا نے کہا کہ یہی میڈکی ہے انگلش میڈیم کے ٹر جو اس کے پاس موجود ہے. لیکن اگر ان انگلش میڈیم کے ٹروں کے ساتھ قرآن پاک کا پر لگا دو تو تمہارا بچہ دنیا سے لے کر آخرت تک پر کے ساتھ اڑے گا, اور اس طرح اڑے گا کہ اپنے ساتھ پورے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں تاج پہنوائے گا. تو اڑان ملے گی تو انگلش میڈیم کے ٹر سے نہیں, قرآن پاک کے پر سے اڑان ملے گی. اور اس طرح ملے گی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ اسے دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی بھلائی ملے گی. انہوں نے کہا اچھا مولانا آپ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہا ہوں, قرآن پڑھوا کے
مجھے اپنے بچے کو رسید تھما کر چندہ نہیں کروانا۔ مولانا نے پھر سمجھایا کہ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن کی تربیت نہ دی تو حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، نازک دور کو سمجھیے۔ ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی، مولانا نے قرآن کی آیت کے ذریعے بتایا مگر ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جب مزاج خراب ہو جائے تو بات دماغ میں گھستی نہیں ہے۔ مولانا کا کام سمجھانے کا تھا، بیچارے سمجھا کر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد بچہ انگلش میڈیم میں پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے وہ گریجویٹ ہوا، بڑا ہوا اور پاس ہو کر پاس ہو کر باپ نے اس کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی۔ شادی کے بعد گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی عمر 10 سال کی ہو گئی۔ اب اس باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا سارا بزنس اس بیٹے کو دے دیا اور وہ خود بیڈ روم میں آرام کرنے لگا، اور بیٹے سے کہا کہ اب تم یہ بزنس سنبھالو، میں اب آرام کروں گا، میرا پوتا 10 سال کا ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ میں اپنا وقت گزاروں گا، یہ میرا آخری وقت ہے۔ غرض یہ کہ ایک مرتبہ سردی کے تیز موسم میں، کڑاکے کی ٹھنڈ، یو پی میں ٹھنڈی بہت تیز ہوتی ہے، کڑاکے کی ٹھنڈ، رات کے 11 بجے اس کا بیٹا آفس سے گھر آتا ہے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی بیوی نے مگرمچھ کے آنسو بہائے، اور مگرمچھ کے آنسو بہا کر بیوی نے کہا کہ آج فیصلہ کر لو، یا تو تمہارا باپ اس بیڈ روم میں رہے گا یا پھر میں اس گھر میں رہوں گی۔ اگر تم نے اپنے باپ کو ابھی اس بیڈ روم سے نہ نکالا تو میں چلی مائکے۔ شوہر نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ تو بیوی نے کہا کہ تمہارا باپ تمہارے جانے کے بعد مجھ پہ نظر رکھتا ہے، مجھے واچ کرتا ہے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا ابھی فیصلہ کرو کہ تم اپنے باپ کو اس بیڈ روم سے نکالو، باہر نوکروں کے کمروں میں بھیجو۔ بیٹا قرآن کی تعلیم سے آراستہ نہیں تھا، اسے انسانی عزت و بقا، تہذیب و تمدن، بڑوں کے ادب و احترام کا پتہ نہیں تھا۔ بھاگا ہوا اپنے باپ کے پاس بیڈ روم میں پہنچا، غصے میں لال پیلا، دروازے پر دستک دی۔ باپ نے دروازہ کھولا اور چیخ کر کے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ میری بیوی کو رلاتے ہیں۔ باپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا وہ اس لیے رو رہی ہے کہ میرے آفس چلے جانے کے بعد آپ اس پہ نظر رکھتے ہیں۔ باپ نے کہا بیٹے، تجھے اپنی بیوی کا رونا نظر آ رہا ہے؟ میں تیری بیوی پر نظر اس لیے رکھتا ہوں کہ اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، وہ موبائل پر کسی سے غلط سلط باتیں کرتی ہے، میں نے سنا ہے۔ بیٹے کو اتنا غصہ آیا، کہا کہ آپ میری بیوی پر الزام لگا رہے ہیں، ابھی اسی وقت اس بیڈ روم سے نکلیے اور نوکروں کے کمرے میں جا کر رہیے۔ اللہ اکبر! کہاں گئی اس کی ساری دولت؟ کہاں گئی وہ عیش و عشرت؟ بیٹے نے جب یہ فرمان جاری کیا تو باپ نے کہا کہ بیٹے، یہ جو دولت ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ جو گاڑی ہے، یہ جو عیش و عشرت کے سامان ہیں، یہ سب میرے ہیں۔ بیٹے نے جواب دیا کہ آپ کا تھا، اب یہ میرا ہے، اس لیے میرا فیصلہ ہے، میری بیوی ناراض ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اس کے، ابھی اسی وقت آپ نوکروں کے کمرے میں چلے جائیں ورنہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ باپ کے آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگا، کہنے لگا کہ تجھے اپنی بیوی کا رونا نظر آتا ہے، اپنے باپ پر ترس نہیں آتا؟ جب تو بچہ تھا اور روتا تھا تو تیرے آنسوؤں کو روکنے کے لیے، تیرے آنسوؤں کو خوشی میں تبدیل کرنے کے لیے شہر کی تمام دکانوں کو کھنگال کر تیرے قدموں میں ڈال دیتا تھا کہ میرا بچہ چپ ہو جائے۔ تیرا کوئی وجود نہیں تھا، اور آج تو مجھے دھمکا رہا ہے اور تجھے اپنی بیوی کے آنسو نظر آ رہے ہیں۔
باپ کی خیرخواہی نظر نہیں آ رہی؟ اس وقت اللہ اکبر مولانا کی وہ بات یاد آئی، اور یاد آیا کہ کاش میں اپنے بچے کو قرآن سے آراستہ کرا دیتا، کاش اپنے بچے کو قرآن پڑھوا دیتا، کاش اپنے بچے کے سینے میں قرآن کی تربیت ڈال دیتا۔ اور وہ آیت یاد آئی جو مولانا نے ان کو پڑھ کر سنائی تھی۔ قرآن میں کہا گیا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو ڈانٹو مت، ان کو پھٹکارو مت، ان سے نرم بات کرو، میٹھی بات کرو، اور ان سے جب بھی ملو تو ان کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس طرح دعا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ پر تو اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش پر رحم فرمایا تھا۔ یہ دعا کرتے رہو۔ ان کو یاد آیا، اب احساس ہوا کہ چڑیا چگ گئی کھیت تو اب پچھتاوت کیا فائدہ۔ انہوں نے سوچا کہ کاش مولانا کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ غرض یہ کہ مجبور تھا اپنا سامان اٹھا کر، وہ باپ جو دولت پر فخر کرتا تھا، وہ باپ جو اپنی زندگی پر ناز کرتا تھا، وہ باپ جو اپنے بیٹے پر فخر محسوس کرتا تھا، آج نوکروں کے کمرے میں جا رہا ہے۔ عبرت کی بات ہے رٹھوانیاں والوں، عبرت کی بات ہے۔ آج وہ نوکروں کے کمرے میں جا رہا ہے، آنکھ میں آنسو ہیں، بیٹے کو نظر نہیں آ رہے۔ دنیا کا کوئی علم دیں آپ، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، کوئی عالم منع نہیں کرتا، لیکن قرآن کی تربیت انسانی تہذیب و تمدن، اس کی عزت و بقا کا ضامن ہے۔ چلا گیا نوکروں کے کمرے میں رہنے لگا، دن گزرے، سال گزرا، اگلی سردی کے موسم میں رات کو پھر تیز کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، 11:30 بجے پھر بیٹا آفس سے گھر آیا۔ آج بیوی نے دہاڑے مار مار کر مگرمچھ کے آنسو بہائے اور یہ کہا کہ میں ابھی مائکے جا رہی ہوں، آپ فیصلہ کر لیجئے، یا تو اس گھر میں اب آپ کا باپ رہے گا یا میں رہوں گی۔ شوہر نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ ان کو نوکر کے کمرے میں تو بھیج دیا، اب کیا بات ہو گئی؟ بیوی کہنے لگی کہ نوکروں کے کمرے میں رہنے کے باوجود وہ مجھ پر نظر رکھ رہے ہیں اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا ابھی اسی وقت فیصلہ کیجئے، میرا بریف کیس تیار ہے، میرا سامان تیار ہے، میرا لگیج تیار ہے، یا تو اپنے باپ کو اسی وقت گھر سے نکالیے ورنہ میں چلی مائکے۔ شوہر کو بڑا غصہ آیا، اسی وقت بھاگتا ہوا نوکر کے کمرے میں سو رہے باپ کے پاس جا کر دستک دی، باپ کو اٹھایا اور غصے میں چلا کر کے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ میری بیوی پر نظر مت رکھیے، آپ پھر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیوں اس پر نظر رکھتے ہیں؟ باپ نے بیٹے کا یہ انداز دیکھا تو دل پھٹ پڑا، آنکھ سے آنسو آ گئے، رونے لگا۔ باپ نے بیٹے کا یہ انداز دیکھ کر دہاڑے مار کر رونے لگا اور کہا کہ بیٹے، میں تیری بیوی پر نظر اس لیے رکھتا ہوں کہ تاکہ میرے بیٹے کی زندگی برباد نہ ہو۔ میرے بیٹے، میں تجھے سچ بتاتا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ تیری بیوی تیرے آفس چلے جانے کے بعد کسی سے فون پر غلط سلط باتیں کرتی ہے اور 2-3 گھنٹے کے بعد نکل جاتی ہے، اور تیرے آفس سے لوٹنے سے کچھ دیر پہلے 1-2 گھنٹے پہلے روزانہ واپس آتی ہے۔
کئی دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ جاتی کہاں ہے. سامان سارے گھر کے موجود ہیں پھر بھی کہاں نکلتی ہے. ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا اور جب میں اس کا پیچھا کرتے کرتے اس جگہ پہنچا جس کا مجھے شک تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ کسی غیر مرد کے ساتھ پارک میں بیٹھی ہے. اب اس نے مجھے دیکھ لیا, اس کی نظر مجھ پہ پڑ گئی, تیری بیوی کی نظر مجھ پہ پڑ گئی تو اس نے سوچا کہ اب تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور گھر سے باہر نکال دے گا. یہ سوچ کر تیرے آتے ہی اس نے مگرمچھ کے آنسو بہائے اور تجھے بھڑکا دیا. تو میرا بیٹا ہے. میں نے سوچا کہ میرا بیٹا سارے دن آفس میں کام کر کے تھکا ماندہ گھر آئے گا, رات کو اس کو یہ بات نہیں بتاؤں گا, صبح جب آرام سے اٹھے گا تو سارا واقعہ بیان کروں گا, لیکن میرے واقعے کے بیان کرنے سے پہلے ہی تیری بیوی نے تجھے بھڑکا دیا. اب جو اس نے یہ بات سنی تو وہ بیوی کا دیوانہ تھا. اس نے کہا کہ آپ غلط الزام میری بیوی پر لگا رہے ہیں اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ ابھی اسی وقت آپ گھر سے نکل جائیے. باپ نے جب یہ سنا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی. ذرا اندازہ لگائیے اس باپ پر کیا گزرے گی جس کا بیٹا رات کو 11:30 بجے تیز سردی کے موسم میں دھکے دے کر باہر نکال رہا. اللہ اکبر, کیا گزرے گی. میرے بھائیوں, حالات بدل رہے ہیں, حالات بدل رہے ہیں, حالات بدل رہے ہیں. اس باپ پر کیا گزری جب بیٹے نے یہ فرمان جاری کیا کہ ابھی اسی وقت گھر سے باہر نکل جائیے. باپ بیچارہ مجبور تھا, اب اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اس نے درخواست کی اپنے بیٹے سے کہ بیٹے رات بھر رہنے کی مہلت دے دے, اس تیز سردی کے موسم میں کہاں جاؤں گا, صبح چلا جاؤں گا. میری زندگی کا مالک اللہ, جو کچھ میں نے کیا مولانا کی بات کو نہ مان کر آج اس کی سزا بھگت رہا ہوں. کاش میں ان کی بات مان لیتا تو یہ دن مجھے نہ دیکھنے پڑتے. بیٹے مجھے صبح تک کی مہلت دے دے, میں صبح چلا جاؤں گا. بیٹے نے کہا کہ میری بیوی سخت ناراض ہے, آپ کو ابھی اسی وقت جانا پڑے گا ورنہ وہ مائکے چلی جائے گی, سامان اس کا تیار ہے. کتنا ظالم بیٹا تھا. باپ نے جب دیکھ لیا کہ بیٹا کسی حال ماننے کو تیار نہیں تو اس نے, بیچارے بزرگ باپ نے گزارش کی کہ بیٹے مجھے کوئی پرانا کمبل دے دے تاکہ اس کمبل کو فٹ پاتھ پر لیٹ کر اس کو اوڑھ کر رات گزار لوں. اب رات میں کہاں جاؤں گا, کہیں فٹ پاتھ پر بیٹھوں گا یا لیٹوں گا, ایک پرانا کمبل دے دے. بیٹا اس بات پر آمادہ ہو گیا اور یہ سارا واقعہ ان کا پوتا جو 10 سال کا بچہ تھا وہ سب دیکھ رہا تھا. اس ظالم بیٹے نے جب باپ نے کمبل مانگا تو اپنے 10 سال کے بچے سے کہا کہ جاؤ فلاں کمرے کے کونے میں کمبل رکھا ہے پرانا والا, لا کر دادا کو دے دو. وہ 10 سال کا بچہ بڑا ہوشیار بھاگا ہوا کمرے میں پہنچا اور وہ کمبل اٹھا کر لے کر آیا اور لا کر اس نے اس کمبل کے پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے, آدھا آدھا پھاڑ دیا اور آدھا کمبل کا ٹکڑا اس نے اپنے دادا کی طرف بڑھاتے ہوئے روتے ہوئے کہا کہ میں اپنے باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا, میں مجبور ہوں. دادا میں آپ کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا, اب آپ چلے جائیے, اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے, یہ آدھا کمبل آپ لے لیجئے, چلے جائیے. بیچارہ بوڑھا باپ روتا بلکتا آدھا کمبل لے کر رات کے 11:30 بجے گھر سے نکل گیا. نہ دولت رہی, نہ عیش و عشرت رہا, نہ گاڑی رہی, نہ بنگلہ رہا. اکیلے آیا تھا, اکیلے ہی اس دولت کے لالچ نے دھکے مروا کر اسے باہر نکال دیا.
میرے بھائیو، عبرت کدا ہے دنیا، عبرت ہے دنیا، دنیا عبرت ہے. سمجھیے، سوچئے، معافی ضمیر کو جگائیے، ذہنوں پر زور دیجئے. بیچارہ بوڑھا باپ چلا گیا. اس کے جانے کے بعد بیٹے نے اپنے اس 10 سال کے بیٹے سے، 10 سال کے بچے سے کہا کہ میری غلطی تھی کہ میں نے اپنے باپ کو رات کو ہی گھر سے نکال دیا، لیکن میرے بوڑھے باپ نے کمبل مانگا تھا پرانا، تو نے کمبل لا کر دیا تو آدھا پھاڑ کر آدھا خود رکھ لیا، آدھا دادا کو دیا. ایسا کیوں کیا؟ پرانا کمبل تھا، دے دیتا، پورا ہی دے دیتا، آدھا کیوں رکھ لیا؟ اب اس بچے نے، 10 سال کے بچے نے جو جواب دیا ہے، بس حضرت مولانا ہارون صاحب مدظ اللہ العالی کی محنت یہی کامیاب ہے. اس بچے کے جواب پر منحصر ہے اس پروگرام کی کامیابی. اور جہاں تک میری آواز آن لائن کینیڈا ہو، موریشیس ہو، انگلینڈ ہو یا پناما ہو یا باربیڈوس ہو، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ عبرت کدا ہے دنیا. دنیا عبرت کی چیز ہے، فنا ہونے والی ہے، کوئی باقی نہیں رہنے والا، کچھ باقی نہیں رہنے والا، سب ختم ہونے والا ہے. بڑے بڑے تیسمار خان، بڑے بڑے پہلوان، اولیاء اللہ، نبی نہیں رہے. ایک بہت بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر راحت اندوری. بہت مشہور شاعر گزرے ہیں. ڈاکٹر راحت اندوری نے ایک شعر کہا. انہوں نے کہا کہ 2 گز صحیح یہ میری ملکیت تو ہے، 2 گز صحیح یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھے زمیندار بنا دیا، اے موت تو نے مجھے زمیندار بنا دیا. کچھ نہیں بچتا. آپ بڑی بڑی کالونی کاٹ لیں، بڑے بزنس مین بن جائیں، دنیا کے عیش و عشرت کو جمع کر لیں، بینک بیلنس بڑھا لیں، پوری دنیا میں جرنی کر لیں، سفر کر لیں، آخر تو وہ 2 گز ہی ہے، اے موت تو نے مجھے زمیندار بنا دیا. کچھ نہیں بچتا. اور اولاد اگر اسے دیندار نہ بنایا تو وہ کچھ دنوں یاد رکھتی. اور حالت تو یہ ہے کہ ایک جنازے میں شرکت ہوئی، جنازے میں شرکت ہوئی تو ایک سوٹ بوٹ والے بڑے خوبصورت ایک صاحب ایسے کھڑے ہیں، جنازہ ادھر تیار، لوگ سفارہ صف میں کھڑے ہیں، جنازے کی نماز پڑھانی ہے مجھے، اور وہ اپنا آرام سے ایسے کھڑے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب آئیے نماز پڑھیے، آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں؟ شکل و شباہت سے آپ مسلمان لگتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے والد ہیں جن کا جنازہ ہے. تو میں نے کہا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ کہنے لگا کہ میرا کپڑا خراب ہے. اللہ اکبر. وہ باپ تمہیں سوٹ بوٹ میں انگلش مین بنا کر چلا گیا، آج وہ آخری سفر کر رہا ہے، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو رہے. کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کس دنیا کو ہم پانے کی ہوڑ میں لگے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر. غرض یہ کہ بات دور چلی جائے گی. اس باپ نے اپنے 10 سال کے بچے سے کہا کہ بھئی آدھا کمبل ہی دیا، آدھا کمبل اپنے پاس کیوں رکھا؟ اب اس بچے نے اتنا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا کہ سنیے ابا حضور، آپ سوال کرتے ہیں تو جواب سنیے، اور جو میں کہوں بس آپ ہاں میں جواب دیجئے گا، اس سے زیادہ کچھ مت پوچھئے گا. باپ نے کہا ٹھیک ہے. اب بیٹے نے کہا کہ میں ابھی بچہ ہوں، انگلش میڈیم میں پڑھتا ہوں. باپ نے کہا ہاں بالکل صحیح بات ہے. کہا میں انگلش میڈیم سے پڑھ کر جب میں فارغ ہو جاؤں گا، جیسے آپ فارغ ہو گئے تھے، تو آپ میری شادی کروا دیں گے. کہا بالکل صحیح بات ہے، دھوم دھام سے شادی کروں گا. کہا جب میری شادی ہو جائے گی تو میری بیوی اس گھر میں آئے گی. کہا بالکل ٹھیک بات ہے، تمہاری بیوی رہے گی اس کمرے میں. کہا اس کے بعد آپ سارا بزنس مجھے دے دیں گے. کہا بالکل ٹھیک بات ہے، سارا بزنس تیرا ہی ہے، وارث تم ہی ہو، تمہیں ہی دوں گا. کہا اس کے بعد
اس بیڈ روم میں جس میں دادا رہتے تھے اس میں آپ رہیں گے؟ کہاں سارا بزنس دینے کے بعد میرا کوئی کام نہیں رہے گا, میں آرام کروں گا. لیکن تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب باپ کو تشویش ہوئی کہ آخر یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. پوچھا کہ کیا مقصد ہے تمہارا؟ بیٹے نے کہا کہ جتنا پوچھا جا رہا ہے اتنا جواب دیجیے, تبھی آپ کو جواب ملے گا. باپ نے کہا ہاں بالکل, میں اس بیڈ روم میں آرام کروں گا, تم بزنس کرنا, تمہاری بیوی اپنے کمرے میں رہے گی. بیٹے نے کہا کہ تیز سردی کا موسم ہوگا. باپ نے کہا ہاں ہوتا ہے, نارمل سی بات ہے, کبھی سردی کبھی گرمی. کہا کہ تیز سردی کے موسم میں آفس سے گھر آؤں گا. کہا بالکل آنا. کہا رات کو 11 بجے آؤں گا. کہا بالکل آنا. کہا اس وقت میری بیوی مجھے بھڑکائے گی جیسے میری امی نے آپ کو بھڑکایا, اور میں سب دیکھ رہا تھا. وہ مگرمچھ کے آنسو بہائے گی میری بیوی جیسے امی نے مگرمچھ کے آنسو بہائے. اس وقت میں آپ کے پاس پہنچوں گا, میری بیوی کہے گی اس کو بیڈ روم سے نکال کر نوکروں کے کمرے میں بھیجو, میں اس وقت آپ کو نوکروں کے کمرے میں بھیجوں گا. باپ کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, دادا کے ساتھ آپ نے یہی کیا تو اس وقت میں کروں گا. تاریخ پلٹتی ہے. اور ابا اگر جواب سننا ہے تو ہاں کہیے, سوال مت کریے. کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ آپ نوکروں کے کمرے میں رہنے لگیں گے. اس کے بعد جب اگلی سردی کا موسم آئے گا اور رات کو 12 بجے میں گھر پہنچوں گا اور میری بیوی کہے گی کہ میں جا رہی ہوں مائکے, اپنے باپ کو اسی وقت گھر سے باہر نکالو ورنہ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے مائکے چلی جاؤں گی. اس وقت میں آپ کو گھر سے نکالوں گا جیسے آپ نے میرے سیدھے سادے باپ کو گھر سے, دادا کو گھر سے نکالا. اس وقت میں آپ کو گھر سے نکالوں گا تو اس وقت آپ بھی مجھ سے پرانا کمبل مانگیں گے. تاریخ پلٹی کہ اس وقت آپ مجھ سے پرانا کمبل مانگیں گے تو میں نے جو یہ آدھا کمبل بچایا ہے آپ جیسے ظالم باپ کے لیے بچایا ہے, تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جو اولادیں اپنے باپ کے ساتھ جیسا کرتی ہیں کل ان کی نسل ان کے ساتھ ویسا کرے گی. میرے بھائیوں, بزرگوں, نوجوانوں, قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے, قرآن آیا ہے رہنمائی کے لیے, قرآن آیا ہے انسانی عزت و بقا, تہذیب و تمدن کو قائم کرنے کے لیے. اور یاد رکھیے قرآن کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ اگر ساری رات بات کی جائے نا تو فجر کی اذان تک آپ کو سونے نہیں دوں گا, یہ میری گارنٹی. فجر کی اذان تک آپ سوئیں گے نہیں اور قرآن کا موضوع ختم نہیں ہوگا. لیکن ہمارے جو بزرگ ہیں حضرت مولانا مجاہد صاحب دامت برکاتہم, انہوں نے کہا کہ گاؤں کے لوگوں کی گارنٹی جلدی ختم ہو جاتی ہے, اس لیے گارنٹی کا لحاظ کرتے ہوئے, خیال کرتے ہوئے 1 گھنٹے تک بات کی جائے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے مکمل. اس لیے گارنٹی ختم ہونے کے باوجود آپ کے چہروں پر جو تشنگی نظر آ رہی ہے اور جو بشاشیت نظر آ رہی ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں ساری رات بھی بات کروں تو انشاءاللہ آپ ہلنے والے نہیں ہوں. لیکن فکر مت کیجئے, ساری رات نہیں کروں گا. قرآن اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت کے لیے, قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب بنایا ہے. تاریخ کے حوالوں سے آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں. چونکہ میری آواز بین الاقوامی سطح پر پہنچ رہی ہے اور جیسا کہ حضرت مولانا ہارون صاحب دامت برکاتہم نے بتایا کہ موریشس میں بھی لوگ سن رہے ہیں, میں آپ کو ایک بڑا عجیب واقعہ بتاتا ہوں. ایک کتاب, ایک رسالہ نکلتا ہے جس کا نام ہے الرشاد. اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ چھپا. واقعہ یہ تھا کہ عراق میں ایک شہر ہے الرمادی. الرمادی شہر میں ہندوستان کا ایک ہندو کپل, ہندو شادی شدہ جوڑا ہنی مون کے لیے گیا ہوا تھا. الرمادی شہر کی سڑک پر ٹہل رہا تھا. اتنے میں کچھ نقاب پوش دہشت گردوں نے اس ہندو کپل کو, ہندو جوڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیا. یاد رکھیے
قرآن کہتا ہے کہ کسی بے قصور انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کی کبھی تائید نہیں کرتا، قرآن ایسے لوگوں کی مخالفت کرتا ہے جو بے قصور انسانوں کی جانیں لیتے ہیں۔ ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہندو شادی شدہ جوڑا عراق کے شہر الرمادی میں ٹہل رہا تھا، کچھ نقاب پوش دہشت گردوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب گھیر لیا تو ان نالائقوں نے، کمبختوں نے اس جوڑے سے کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو شوہر نے جواب دیا کہ ہندوستان سے آئے۔ کہا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو شوہر پیارا ہندو بھائی کہنے لگا کہ میرا مذہب اسلام ہے، میں مسلمان ہوں۔ تعجب کی بات ہے، برجستہ بے خوف بنا ڈرے ہوئے اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں۔ اب بیوی دیکھ رہی ہے، کہا اچھا مسلمان ہو تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناؤ، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناؤ، اگر مسلمان ہو تو قرآن کی آیتیں پڑھو۔ اس نے بے خوف ہو کر بنا ڈرے ہوئے قرآن کی آیتوں کی جگہ گیتا کی آیتیں پڑھ دی، گیتا کے شلوک پڑھ دیے۔ ان نالائقوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں اور گیتا کی آیتیں کیا ہیں۔ جب اس نے گیتا کی آیتیں پڑھ دیں تو ان نالائقوں نے، جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، انہوں نے اس ہندو جوڑے کی کمر تھپ تھپائی اور یہ کہا کہ بہت اچھا قرآن پڑھا ہے، جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے۔ صاحب وہ چلے گئے، ان کے جانے کے بعد بیوی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ بیوی نے سوال کیا کہ انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہاں سے آئے ہو، تو آپ نے جواب دیا ہندوستان سے آئے ہیں، سچ بات ہے، لیکن انہوں نے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، تو آپ ہیں ہندو اور کہہ دیا مسلمان۔ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو آپ کی گردن قلم کر دیتے؟ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ شوہر پرسکون انداز میں بیوی کی بات سن رہا ہے۔ بیوی نے پھر آگے کہا کہ اس پر مزید آپ نے حد یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ قرآن کی آیتیں پڑھو، آپ نے گیتا کی آیتیں پڑھ دی۔ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ آپ کو خوف نہیں آیا کہ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ قرآن کی آیتیں نہیں گیتا کے شلوک ہیں تو وہ کیا حشر کرتے؟ اب اس پیارے ہندو بھائی نے، قربان جاؤں اس پر جس نے تاریخ رقم کر دی، اس پیارے ہندو بھائی نے اتنا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا میری پیاری بیوی، میں اس لیے نہیں ڈرا، مجھے خوف اس لیے نہیں آیا کہ مجھے یقین تھا اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتے تو دہشت گرد نہیں ہو سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن انسانی اخوت کے لیے آیا ہے، قرآن باہمی رواداری کے لیے آیا ہے، قرآن انسانوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے، قرآن انسانی تہذیب و تمدن، اس کی عزت و بقا کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے رٹھوانیہ کے لوگوں، اطراف سے آئے ہوئے نوجوان بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جو لاکھوں کے مجمع میں کہی جاتی ہیں، لیکن آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ حضرت مولانا ہارون صاحب زیدہ مجدہم کی محبت کے نتیجے میں یہ خاکسار حاضر ہوا ہے اور یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ میرے بھائیوں، سنبھالو قرآن کو، سنبھالو قرآن کو۔ بے شک گجرات کی سرزمین پر قرآن کے لیے محنت بہت ہو رہی ہے، قرآن کے لیے محنت تو بہت ہو رہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جو مجھے آپ کو بتانا ہے، اصل بات یہ ہے
کہ ایک یہودی نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا قرآن آپ حضرات پڑھتے پڑھاتے بہت ہیں لیکن دائرہ محدود ہے، قرآن پر آپ عمل نہیں کرتے، قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ دن رات ہم فجر کی نماز میں اٹھیں تو قرآن، درسگاہ میں جائیں تو قرآن، ظہر کی نماز میں پڑھیں تو قرآن، ظہر کے بعد پڑھائیں تو قرآن، عصر پڑھیں تو قرآن، مغرب پڑھیں تو قرآن، عشاء پڑھیں تو قرآن، تہجد پڑھیں تو قرآن، کسی کو بتائیں تو قرآن، پیغام دیں تو قرآن، ہدایت دیں تو قرآن، 24 گھنٹے اسی میں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ کہنے لگے مولانا یہی تو سمجھانا ہے۔ بڑی پتے کی بات اس نے کہی۔ کہنے لگے یہی تو سمجھانا ہے کہ قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ ظاہری لبادہ ہے۔ قرآن کو پڑھا دیا، حافظ بنا دیا، لیکن جو قرآن کی اسپرٹ ہے، قرآن کی جو روحانیت ہے، قرآن کا جو پیغام ہدایت ہے، وہ ان بچوں تک اور مسلمانوں تک نہیں پہنچایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کی اسپرٹ کا اعلان یہ ہے کہ جھوٹ مت بولو۔ مسلمان سب سے زیادہ جھوٹ بول رہا ہے۔ قرآن کی روحانیت یہ ہے کہ پڑوسی کو دھوکہ نہ دو، مسلمان سب سے زیادہ دھوکہ دے رہا ہے۔ قرآن کی روحانیت یہ ہے کہ پڑوسی کے خلاف سازشیں نہ کرو، مسلمان سب سے زیادہ سازشیں کر رہا ہے۔ قرآن کی اسپرٹ یہ ہے کہ باہمی رواداری قائم رکھو، مسلمان باہمی رواداری قائم نہیں رکھ رہا۔ قرآن کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپس میں قنا، بغض، حسد نہ رکھو، مسلمان سب سے زیادہ اسی کام میں ملوث ہے۔ اور اس ملک میں تعداد 20% ہے لگ بھگ، یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاتا ہوں۔ سہارنپور کے ضلع میں وہاں کے ایس پی صاحب نے مجھ سے بتایا کہ 1600 قیدی ہیں، 1600 قیدی ہیں جیل میں، جس میں 1250 مسلمان ہیں۔ تو اس کی بات تو صحیح تھی، اس کی بات تو سچ تھی کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ضرور ہیں، مگر قرآن کی اسپرٹ کیا ہے، قرآن کی روحانیت کیا ہے، قرآن کا پیغام ہدایت کیا ہے، اس اسپرٹ کی فکر نہیں ہے۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسپرٹ سے دور ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اسپرٹ سے دور ہیں۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، باہر نکلے جھوٹ بول دیا۔ مسجد میں آئے، تلاوت کی، باہر نکلے، کسی کو قرضہ لینا ہے، فون کیا کہ بھائی صاحب میرے 5000 روپے آپ پر ہیں، لائیے قرضہ چکا دیجئے، کہہ دیا کہ میں تو سورت میں ہوں، اور مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہیں، میں ابھی نہیں ملوں گا، میں سورت میں ہوں۔ تو قرآن کی اسپرٹ تو یہی ہے کہ جہاں رہو سچ بولو، جہاں رہو ایمان والوں سے محبت کرو، جہاں رہو ایمان والوں کے خلاف سازشیں نہ کرو۔ جائزہ لیجئے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن آپ کے چہروں کی تشنگی کی وجہ سے میں بات کو بڑھا رہا ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ موقع ہے، غنیمت ہے، اپنے معافی ضمیر کو جگائیے، اپنے ذہنوں کو جھنجھوڑیے کہ قرآن کی اسپرٹ کیا ہے۔ دنیا سوال پوچھ رہی ہے۔ میں یاد رکھیے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، اسکالر مت بناؤ، پروفیسر مت بناؤ، بیرسٹر مت بناؤ، ایڈوکیٹ مت بناؤ، انجینئر مت بناؤ، بناؤ۔ میں خود بھی سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور یہ بات تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ میں خود بھی سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ میری تعریف کریں، بلکہ اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کے تمام علوم سے آراستہ کرائیں۔ یہ الغار ہے موجودہ دور کی، لیکن قرآن کی اسپرٹ اپنے بچوں کے سینے میں ضرور پہنچائیں، تبھی کامیابی ملے گی۔ حالات آتے ہیں مجھ پر، بڑے عجیب عجیب حالات آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کٹیہار میڈیکل کالج کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر اشفاق کریم، وہاں جا رہا تھا۔ انہوں نے
علمی سیمینار، تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، تو راجدھانی ایکسپریس سے میرا ٹکٹ تھا، وہاں جا رہا تھا. جیسے ہی اپنی برتھ پہ پہنچا تو میرے سامنے محترمہ موجود تھیں، لگ بھگ ان کی عمر 40 سال ہوگی، 40-45 کے بیچ ہوگی یا 50 ہوگی. وہ بیٹھی تھی. برتھ پر بیٹھتے ہی انہوں نے مجھے چھیڑا، طنز کیا. کہنے لگی ہم نے سنا ہے کہ کرتا پاجامے والوں کو، داڑھی والوں کو انگلش نہیں آتی. اب میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، کوئی اور تھا ہی نہیں. میں ہی کرتا پاجامے والا، میں ہی داڑھی والا. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ مجھے ہی کہہ رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. میں نے کہا میڈم آپ مجھے کہہ رہی ہیں؟ تو کہنے لگی اور یہاں پہ کوئی ہے دوسرا؟ بہت تلخ انداز میں انہوں نے جواب دیا. اور کوئی دوسرا موجود ہے؟ آپ کو ہی کہہ رہی ہوں. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ کہنے لگی کہ میں دلی اسٹیشن پر ٹکٹ لینے کے لیے لائن میں کھڑی تھی، میرے سے آگے کرتا پاجامے والا داڑھی والا تھا، اس کو ٹکٹ لینے کے لیے فارم فل کرنا تھا، اس سے فارم فل نہیں ہوا، فارم نہیں بھرا گیا. تو میں کیسے کہہ دوں کہ کرتا پاجامے داڑھی والوں کو انگلش نہیں آتی؟ میں کیسے مان لوں کہ انگلش آتی ہے؟ میں نے کہا آپ یہ بتائیے آپ کا سفر کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ کہنے لگی کہ میرا سفر کٹیہار سے دلی اور دلی سے کٹیہار. دلی میں میرا بیٹا رہتا ہے، سروس کرتا ہے، اس سے ملنے چلی آتی ہوں اور پھر اپنے گھر کٹیہار آ جاتی ہوں. میں نے کہا اسی لیے غلط فہمی میں مبتلا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتنے فیصد کی تعداد میں کرتا پاجامے والے داڑھی والے انگلش مین ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ گجرات کے مسلمان جو جبہ پہن کے داڑھی رکھ کے انگلش بولتے ہیں کوئی بول ہی نہیں سکتا. جو انگلینڈ سے کینیڈا سے آتے ہیں انہیں کیا پتا، وہ تو کٹیہار سے دلی، دلی سے کٹیہار. اب لیکن معاملہ یہ تھا کہ سامنے ایک چیلنج تھا، اس سے نمٹنا تھا. اللہ اکبر. کہنے لگی یہی وجہ ہے. میں نے کہا آپ غلط فہمی میں ہیں، دلی سے کٹیہار اور کٹیہار سے دلی پر پورے ملک کا فیصلہ نہیں کر سکتی آپ. تو کہنے لگے اچھا تم تو جواب ایسے دے رہے ہو جیسے خود بڑے 30 مارخاں بیٹھے ہو. ابھی سوال پوچھ لوں گی تو جواب نہیں بنے گا، تم سے جواب نہیں دے پاؤ گے. میں نے کہا جو بھی اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، آپ پوچھ لیجئے، اگر جواب دے سکا تو دے دوں گا، نہیں دے سکا تو اللہ مالک ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے. آج ایک کرتا پاجامہ اور داڑھی کی عزت کا سوال. کہنے لگے جواب دے دو گے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے تو چیلنج دیتی ہوں. اب جو انہوں نے چیلنج کی بات کی تو میں بھی تو نوجوان ہی تھا. شاہین جمالی نور اللہ مرقدہ کا خون میرے اندر موجود. میں نے یہ آستین ایسے کی اور یہ آستین ایسے. کہنے لگے لڑنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے جو چیلنج دیا ہے اس چیلنج سے نمٹنا ہے. ہمارے یہاں عورتوں کو عزت دیا جاتا ہے. عورت ہمارے یہاں گھر کی زینت ہے. ہمارے یہاں عورت کا سمان کیا جاتا ہے. قرآن کا پیغام یہی ہے، نبی کا پیغام یہی ہے. کہ اچھا آپ میرے سوال کے جواب دے دیں گے؟ میں نے کہا ہاں انشاءاللہ ضرور دوں گا. میں نے کہا کہ آج یہ طے کر لیجئے، میری آپ سے یہ شرط ہے کہ اگر میں نے آپ کے سوالوں کے جوابات دے دیے تو آج کے بعد کسی کرتا پاجامے والے کو، داڑھی والے کو دیکھ کر چھیڑیں گی نہیں، طنز نہیں کریں گی، وعدہ کیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کہ میں آج کے بعد نہیں چھیڑوں گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم جواب دو. انہیں امید ہی نہیں تھی. اب انہوں نے بڑی نا امیدی کے ساتھ پہلا سوال پوچھا. یقین نہیں تھا انہیں. بڑی نا امیدی کے ساتھ پہلا سوال پوچھا اور کہنے لگی I want to take your short introduction about yourself only. پہلا سوال ہے کہ میں آپ سے آپ کا ایک چھوٹا سا تعارف لینا چاہتی ہوں. آپ کا انٹروڈکشن، صرف آپ کا اور کسی کا نہیں. اللہ کا شکر احسان، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم سینے میں موجود
اور ان بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ، حضرت والد محترم نور اللہ مرقدہ کی تربیت میرے ساتھ، میں نے اس چھوٹے سے سوال کا چھوٹا سا جواب دیا اور ان کو بتایا، ویل دس از مشہود الرحمان شاہین جمالی. I belong to Meerut. That's my native town. As far as my qualification concerned, I have completed Hafiz Quran, mashallah. I have completed Alim class, mashallah. And I have completed software engineering from UPTU University, Lucknow, UP. چھوٹا سا سوال تھا، چھوٹا سا جواب، کہ جہاں تک میرے نام کا سوال ہے، میرا نام مشہود الرحمان شاہین جمالی ہے. میں میرٹھ شہر کا رہنے والا ہوں، وہ میرا پیدائشی شہر ہے. اور جہاں تک میری تعلیم کا سوال ہے، میں حافظ قرآن بھی ہوں ماشاءاللہ، میں عالم دین بھی ہوں ماشاءاللہ، اور میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں UPTU یونیورسٹی، اتر پردیش ٹیکنیکل یونیورسٹی لکھنؤ سے. اب جو جواب دیا تو کہنے لگی آئی ایم امپریسڈ ود یو، میں آپ سے بہت متاثر ہوں. اب انہوں نے سوالوں کی لڑی لگا دی اور 1 گھنٹے تک سوال کرتی رہی. اور اللہ کا کرم احسان، صرف آپ کے معافی ضمیر کو جگانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تعریف نہ کیجیے گا، تعریف کرانے والی ذات اللہ کی ہے، تعریف اللہ کی ذات کراتی ہے، صرف تاکہ آپ سمجھیں. انہوں نے 1 گھنٹے تک سوالات کیے، میں نے جواب دیا. اب چونکہ آپ کی گارنٹی ختم ہو چکی ہے اور مولانا مجاہد صاحب نے یہ قید لگا دی ہے، اور ادھر حضرت مولانا ہارون صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کھانا بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہاں بھی شرکت کرنی ہے. اس لیے ان سارے سوالوں کو نہیں بتانا. پھر موقع ہوگا تو بتاؤں گا، پھر کبھی موقع ہوگا تو سارے سوالوں کے جوابات بتاؤں گا. بڑے عجیب عجیب سوال کیے، لیکن 2 اہم سوال جو پوری دنیا پوچھتی ہے وہ بتاتا ہوں مختصر سے وقت. 2 اہم سوال جو آخر میں اس نے پوچھے، اور وہی سوال جو دنیا پوچھتی ہے. کہنے لگی کہ واٹ از دا رول آف قرآن، واٹ از دا وانٹ آف قرآن، واٹ از دا ڈیفینیشن آف قرآن. یہ ان کا پہلا سوال ہے کہ قرآن کا رول کیا ہے، قرآن کی پریبھاشا تعارف کیا ہے، اور قرآن چاہتا کیا ہے. اللہ کا شکر احسان، میں نے ان کے اس سوال کا جواب دیا اور ان کو بتایا قرآن is the eternal law of the nature of man and its various injections. I'm just at one thing that every gulf of oppression, prejudice, evil-mindedness and bad blood that divide man from man may be breached, and that man may attain to such a high level of the unity and brotherhood where nothing but the unity of God reigns supreme. میں نے ان کو بتایا کہ قرآن فطرت انسانیہ کا ایک ابدی قانون ہے جس کے تمام احکامات اور اشارات کا مقصد صرف یہ ہے کہ باہمی اختلاف جو انسانوں نے اپنے درمیان کھڑے کر لیے ہیں، اونچ نیچ، ذاتی برادری، بھید بھاؤں کی دیواریں کھڑی کر لی ہیں، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، ماں بیٹی سے لڑ رہی ہے، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، فتنہ برپا ہے. قرآن کا رول یہ ہے، قرآن کا تعارف یہ ہے، قرآن کی پریبھاشا یہ ہے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ ساری اونچ نیچ، ذاتی برادری، بھید بھاؤں کی دیواروں کو گرا کر پوری انسانیت کو محبت کے دامن میں پرو لے، پوری انسانیت کو محبت سے گلے لگا لے. قرآن یہی پیغام، یہی سندیش لے کر آیا ہے، اور یہی اس کا رول ہے، اور یہی اس کا چاہنا ہے. اب انہوں نے دوسرا سوال پوچھا. انہوں نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے قرآن از دا وے آف ٹیرر. دنیا کہتی ہے کہ قرآن ٹیرر کو بتاتا ہے، قرآن خوف کو بتاتا ہے. اور ایک ناپاک شخص ہمارے درمیان کھڑا ہوا ہے، نام سب کو معلوم ہے، جو 26 آیتوں پر اعتراض کر رہا ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ ان 26 آیتوں کا جواب میرے والد محترم حضرت اقدس مولانا محفوظ الرحمان شاہین جمالی صاحب جو اللہ کی جوار رحمت میں ہیں، انہوں نے آج سے 10 سال پہلے دے دیا تھا. ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، کیا اسلام پر اعتراض ہے، واٹ از دا اسلام.
کتاب کا موضوع یہی ہے، اور اس میں جو 26 آیتوں پر جو اعتراضات ہیں اس کے مدلل جوابات ہیں. کبھی آپ حضرات کو موقع ملے تو ضرور منگائیے اور اس جواب کو پڑھیے. وہ پتہ نہیں کہاں مارا پھر رہا ہے، نیوز چینلوں پہ خبریں دے رہا ہے، وہ اس کتاب کو پڑھ لیتا عقل آ جاتی کہ قرآن کس طرح انسانیت کے پیغام کو لے کر آیا ہے. تو انہوں نے، اس خاتون نے کہا کہ اسلام از دا وے آف ٹیرر، قرآن از دا وے آف ٹیرر، کہ قرآن خوف کی بات کرتا ہے. میں نے کہا میڈم یو ہیو لسن رانگ، قرآن از دا وے آف پیس. قرآن تو شانتی کا پیغام لے کر آیا ہے. آپ قرآن کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتی. قرآن امن و شانتی کو لے کر آیا ہے اور قیامت تک امن و شانتی ہی کا پیغام دے گا. تو وہ کہنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے، ادھر انگلیاں کیوں اٹھائی جا رہی ہیں، کیوں آپ کی طرف اشارے ہو رہے ہیں، کیوں چھیڑا جا رہا ہے، کیوں طنز کیا جا رہا ہے. اب ہے اصل جواب. اسی وقت اردو کا ایک شعر میں نے اس کو انگلش میں کنورٹ کیا، تبدیل کیا، اور اس کے اس سوال پر کہ کیوں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں جواب دیا انگلش میں، اور ان کو بتایا نوٹ مائی فیس آف ایکنے یارو، نوٹ مائی فیس آف ایکنے یارو، یو ہیو سین می اے بروکن مرر. میرے چہرے پہ نہ تھیں اتنی خراشیں یارو، میرے چہرے پہ نہ تھیں اتنی خراشیں یارو، تم نے ٹوٹا ہوا آئینہ دکھایا ہے مجھے. قرآن میں کوئی داغ نہیں ہے، قرآن کے پیغام میں کوئی گندگی نہیں ہے، قرآن کے پیغام میں کوئی خوف نہیں ہے، قرآن کے پیغام میں کوئی ڈر نہیں ہے. تم نے قرآن کے سامنے اپنے دل کا ٹوٹا ہوا آئینہ کیا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کا پیغام تمہیں ڈر کے طور پر نظر آتا ہے، خوف کے طور پر نظر آتا ہے، دہشت کے طور پر نظر آتا ہے. یہ ہماری غلطی نہیں ہے، یہ ہمارے چہرے کی خطا نہیں ہے، یہ ہمارے قرآن کی خطا نہیں ہے، تمہارے دل کے ٹوٹے ہوئے آئینے کی خطا ہے. تم قرآن کے سامنے دل کا صاف ستھرا آئینہ کرو، صاف شفاف آئینہ کرو، اور قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرو، تو تمہیں قرآن ہزاروں کروڑوں لوگوں کو محبت کے دامن میں پروتے ہوئے نظر آئے گی. جب یہ جواب دیا تو کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی آئی ایم امپریسڈ ود یو، میں آپ سے بہت متاثر ہوئی. آئی وانٹ ٹو ٹیک یور موبائل نمبر، میں آپ کا موبائل نمبر لینا چاہتی ہوں. آئی وانٹ ٹو ٹیک یور ایڈریس، میں آپ سے آپ کا ایڈریس لینا چاہتی ہوں، اور مجھے اور کتابیں دیجئے تاکہ میں ان لوگوں کو بتا سکوں کہ قرآن غلط نہیں ہے، قرآن کو غلط سمجھنے والے غلط ہیں. میرے بھائیوں، اگر قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، حدیث نہیں ہوتا میرے سینے میں، تو شاید میں مطمئن نہیں کر پاتا. میں کوئی بڑا انگریز نہیں تھا، یہ من جانب اللہ فیصلے تھے. حالات بدل رہے ہیں، حالات کی نزاکت کو سمجھیے. انسانوں کی تہذیب و تمدن، اس کی عزت و بقا قرآن سے جڑنے میں ہے. نئی نسل کی عزت و بقا قرآن سے جڑنے میں ہے. انسانیت کا پیغام قرآن سے جڑنے میں ہے. انسانیت کی حفاظت قرآن سے جڑنے میں ہے. حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، روز مرہ کوئی نہ کوئی واقعہ. گجرات کے علاقے میں کیا، انگلینڈ، کینیڈا، دنیا کے تمام ممالک میں پیش آ رہے ہیں. بڑوں کا ادب و احترام ختم ہو چکا ہے، ماں باپوں کی عزت و عظمت ختم ہو چکی ہے. اور حالت یہ ہے کہ بچہ جب پڑھ لکھ کر اپ ٹو ڈیٹ ہو جاتا ہے تو اپنے باپ کو کہاں ڈال دیتا ہے. یہ ہمارے یو کے سے آئے ہیں بھائی صاحب، ان سے پوچھے کہاں ڈالتا ہے، اولڈ ایج ہوم میں. کیا باپ جس نے اپنے بچے کی پرورش اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر کی ہو، اپنی خواہشوں کو مار کر کی ہو، اس باپ کو وہ بیٹا اولڈ ایج ہوم میں مرنے کے لیے ڈال دے؟ یہ قرآن کا پیغام نہیں، یہ قرآن کی سیرت نہیں، یہ قرآن کی ہدایت نہیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، اپنی مثال تحدیث بن نعمت کے طور پر. میرے والد محترم ہاسپٹل میں تھے، پورا ہاسپٹل دیکھ رہا تھا. کورونا کے اس ڈر سے دوسرے بچے باپ کے بیڈ کے پاس تو دور، ہاسپٹل کے گیٹ پر نہیں بٹکتے تھے. اور اس درمیان ہم نے اپنے والد کی
اللہ کا شکر احسان، میرے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جاتے جاتے انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ تجھے دنیا میں سرخرو کرے گا۔ پورے ہاسپٹل کا اسٹاف، سارے ڈاکٹر دہاڑے مار کر رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ایسے باپ کو ایسی اولاد ملی، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ میرے بھائیو یہ کچھ نہیں تھا، 27 دن تک ہم نے پوری خدمت کی، نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات سمجھا۔ شہر میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتا تھا، کچھ نہیں پتا، سارا شہر امڑ پڑا۔ لیکن میرے والد محترم ایک بزرگ تھے، صاحب کشف بزرگ تھے، جس دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے اسی دن انہیں کشف ہو گیا تھا، اور اسی دن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک کاغذ اور ایک قلم لے آؤ۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، مجھے لا کر دو۔ میں ان کے حکم کا پابند تھا، لا کر انہیں میں نے قلم اور کاغذ دیا۔ انہوں نے وصیت لکھی اور اس وصیت میں میری جانشینی لکھی اور یہ لکھا کہ میری نماز جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا۔ اس باپ کی خدمت کی، جبکہ اس کے برعکس میں نے دیکھا کہ ایک بیڈ پر ایک بوڑھا جس نے ساری زندگی اپنے بیٹوں کے لیے قربان کر دی، اس کو اس کے بیٹے دیکھنے تک نہیں آئے اور آخری سانس تک رو رو کر گڑ گڑا کر وہ میرے سامنے مرا ہے۔ میں نے اس بوڑھے باپ کو دیکھا، اپنے سامنے وہ منظر دیکھا۔ سچ بتاتا ہوں میرے بھائیوں، وہ بوڑھا باپ آخری وقت میں رو رو کر مرا ہے اور کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے دنیا لٹا دی اور وہ اولاد مجھے آج دیکھنے تک نہیں آ رہی۔ لوگوں پر اتنا خوف طاری تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا نیوز چینلوں میں کہ گنگا میں لاشیں بہا دی۔ اللہ کا شکر ہے مسلمانوں میں ابھی ضمیر زندہ ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ موت کا یقین اللہ کے ہاتھ میں، موت برحق ہے، لیکن ہم نے خدمت اس درجے میں کی کہ میرے والد محترم نے یہ تسلیم کیا۔ وقت تھا، ہم روک نہیں سکتے تھے، کوشش میں کمی نہیں تھی، تدبیر میں کمی نہیں تھی، اسباب میں کمی نہیں تھی، لیکن مسبب الاسباب تو اللہ ہے نا، فیصلہ تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس دوران پتہ نہیں کتنے لوگ، کتنے بڑے بڑے علماء چلے گئے، جید علماء۔ دارالعلوم دیوبند کے 10 وہ عالم دین جس کے لیے زمانہ فخر کرتا تھا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، وقت بدل رہا ہے، تیزی سے حالات بدل رہے ہیں۔ بچائیے اپنی نسل کو، سنبھالیے، بچا لیجیے، بچا لیجیے اپنی نسل کو۔ پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے۔ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے۔ اگر ہم بھی اپ ٹو ڈیٹ ہوتے تو شاید یہ خدمت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت کے آنے سے پہلے سنبھل جائیے۔ میں کہتا ہوں کہ شمع کی طرح ہمیں اور پگھلنا ہوگا، شمع کی طرح ہمیں اور پگھلنا ہوگا، اس نازک دور میں گر گر کے سنبھلنا ہوگا۔ اگر وقت کے حالات کو نہ سمجھے ہم لوگ تو کل حقیقت میں ہاتھ مسلنا ہوگا، تو کل حقیقت میں ہاتھ مسلنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ابھی قرآن کا موضوع مکمل نہیں ہوا ہے، بات بہت ساری، کیا کیا بیان کروں، اور 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ وقت کی پابندی سے آدھا گھنٹہ زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ بات یہیں پر ادھوری چھوڑتا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی حاضری ہوگی۔ اور یاد رکھیے، منظر عام پر بڑی تعداد میں آپ حضرات موجود ہوں گے اور ہمارے برادر وطن موجود ہوں گے، تو انشاءاللہ اس وقت دلیل کے ساتھ آپ سے بات کی جائے گی۔ فی الوقت میں حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب مدظ اللہ العالی کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بزم کو سجانے میں جو محنت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی
اس کی بھرپور جزا انہیں عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات جس محبت کے ساتھ اللہ کی توفیق پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آپ کے چہروں پر جو تشنگی، جو پیاس مجھے نظر آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پھر کبھی ایسا موقع ہو تو پھر حاضری ہو اور آپ کی تشنگی، آپ کی پیاس کو بجھا سکوں۔ اللہ ایسی توفیق عنایت فرمائے اور آپ حضرات کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ فی الوقت وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے آپ سے آخری درخواست، آخری گزارش کہ اپنی نئی نسل کو بچا لیجیے، اپنے بچوں کو سنبھال لیجیے، قرآن سے راستہ کرا دیجیے، دنیا کا ہر علم دے دیجیے، لیکن قرآن کی تربیت، قرآن کی اسپرٹ ان کے سینوں میں پہنچا دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا بچہ دنیا میں بھی پرواز پائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا ذا العرش المجید، یا مبدی یا معید یا مبدی یا معید، یا فاعل لما یرید یا فاعل لما یرید۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہم وقنا واصرف عنا شر ما قضیت، اللہم وقنا واصرف عنا شر ما قضیت۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنیا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وسواء من كل داء۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، اللہم واعف عنا۔ اللہم انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین، فانصرنا علی القوم الكافرین، فانصرنا علی القوم الكافرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب الصراط۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة إلا قضيته، خيرك يا أرحم الراحمين، خيرك يا أكرم الأكرمين، خيرك يا مجيب السائلين، خيرك يا دعوة المضطرين، خيرك يا دعوة المضطرين، خيرك يا دعوة المضطرين۔ یا الہ العالمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ ہم سے دن کے اجالے میں ہوئے معاف فرما، جو گناہ ہم سے رات کے اندھیرے میں ہوئے معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ ہم سے جان بوجھ کر ہوئے معاف فرما، یا اللہ جو گناہ ہم سے انجانے میں ہوئے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہم نے گناہ گھر والوں سے چھپا لیا، ہم نے گناہ محلے والوں سے چھپا لیا، ہم نے گناہ علاقے والوں سے چھپا لیا، ہم نے گناہ دنیا والوں سے چھپا لیا، لیکن ہمارے گناہ آپ سے نہ چھپ سکے۔ اے رب کائنات، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے خالق کائنات، جو گناہ ہم نے کیے ہیں، اے اللہ ہم نادم و شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم نادم ہیں اپنے گناہوں پر، اے اللہ توبہ کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں کی۔ اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، اے اللہ آپ عزیز حکیم ہیں، اے اللہ آپ علیم خبیر ہیں، اے اللہ آپ شیء قدیر ہیں، اے اللہ آپ سمیع بصیر ہیں، اے اللہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ حاکموں کے حاکم ہیں، سلطانوں کے سلطان ہیں۔ یا اکرم الاکرمین،
اگر ہمارے گناہوں کی بخشش ہمیں نہ دی گئی تو کل میدان محشر میں اولیاء اللہ کا مجمع ہوگا، نبی ہوں گے، صحابہ ہوں گے، کس منہ سے ہم ان کے سامنے جائیں گے؟ اے اللہ، جس طرح آپ نے ہمارے گناہوں پر دنیا میں پردہ فرما دیا، اے اللہ میدان محشر میں ہمارے نبی کے سامنے ہمیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ میدان محشر میں بھی ہمارے گناہ معاف فرما دینا، اے اللہ میدان محشر میں ہمارے گناہ معاف فرما دینا، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دینا، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ ہم بدکار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم خطا کار ہیں، آپ ہمیں گناہوں سے روکتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے، ہم نماز پڑھتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، ہم تلاوت کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، ہم مسجدوں میں آتے رہے، پڑوسیوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اے رب کائنات، نبی کی سنت کو ہم نے توڑا، نبی کے فرمان کو ہم نے چھوڑا، نبی کے طریقے کو ہم نے توڑا۔ اے اللہ، جس کی وجہ سے ہم پر منحوسیت ڈال دی گئی، آج ہم ذلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اے اللہ بدتر سے بدتر قومیں ہمیں ذلیل کر رہی ہے، رسوا کر رہی ہے، اے اللہ ذلیل و خوار کر رہی ہے۔ اے اللہ آج ہمارے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی گڑ گڑانے والا نہیں ہے۔ اے اکرم الاکرمین، اس حالت میں، اس حال میں ہمارے نبی ہوتے، ہمیں اس حال میں دیکھتے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور آپ ہمارے لیے دعا فرما دیتے، اور ہماری بگڑی بن جاتی، ہماری دعائیں قبول ہو جاتی۔ آج ہمارے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے، کوئی گڑ گڑانے والا نہیں ہے، کوئی دعائیں مانگنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، نبی کی اس یتیم امت کو عزت کی زندگی عطا کر دے۔ اے اللہ، نبی کی اس یتیم امت کو عزت کی زندگی عطا کر دے، نبی کی اس یتیم امت کو ذلت کے گڑھے سے باہر نکال دے۔ اے اکرم الاکرمین، یا مجیب السائلین، اس نبی برحق نے دین کی خاطر اتنی محنت کی کہ دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے، فاقے سہے۔ اے اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ نے آپ کو روٹی کا ایک لقمہ دیا تو آپ نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تیرے باپ کے منہ میں روٹی کا یہ لقمہ 3 دن کے بعد جا رہا ہے۔ اے اللہ، ہم دن رات لذتوں میں ڈوبے ہیں۔ اے اکرم الاکرمین، یا الہ العالمین، نبی 3 دن تک بھوکے رہے، انہوں نے فاقے سہے، تب ہم پر یہ دین پہنچا ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہماری طرف سے اس نبی برحق کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، اس نبی برحق کو جزائے خیر عطا فرما، اور ان بچوں کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما جن بچوں کے باپوں کی لاشیں چارپائیوں پر پڑی ہے۔ صحابہ دین کی خاطر اپنے بچوں کو یتیم بنا گئے، قرضے مانگنے والے قرضے مانگ رہے ہیں، اور بچے رو کر گڑ گڑا کر کہتے ہیں کہ میرے باپ کا جنازہ اٹھ جانے دو، ایک ایک کے قرضے چکا دوں گا، ایک ایک کے قرضے چکا دوں گا۔ اے اللہ، ان بچوں کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم پر کرم فرما دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ نبی سے عشق کرنے والا بنا دے، اے اللہ نبی سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ آپ کی اطاعت کرنے والا بنا دے، اے اللہ آپ کے راستے پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہدایت پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ قرآن کی سنت پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے، اے اللہ مسجدوں کو پر کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو پاک صاف رکھنے والا بنا دے، اے اللہ مومن سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ایمان والوں سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ایمان والوں کو پوری دنیا میں سرخرو فرما دے، اے اللہ ایمان والوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ان کی زندگیوں میں نورانیت عطا فرما دے، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما دے، دشمن کی دشمنیوں سے اس کی حفاظت فرما دے، حاسدوں کے حسد سے ان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ بدخواہوں کی بدخواہی سے ان کی حفاظت فرما دے، بد نظروں کی بد نظری سے ان کی حفاظت فرما دے، اے اللہ قنا رکھنے والوں کی قنا سے ان کی حفاظت فرما دے،
یا اکرم الاکرمین یا مجیب السائلین، اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما دے، اے اللہ جو اس دنیا میں موجود ہے ان پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرما دے، اے اللہ نبی کی سنت پر چلنے والا، مدارس، مکاتب، خانقاہ، مساجد کی خدمت کرنے والا بنا دے، یا الہ العالمین علماء سے محبت کرنے والا بنا دے، یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین اس مجلس میں بیٹھے تمام نوجوان بھائیوں کو قبول فرما لے، اس مجلس میں بیٹھے تمام بزرگوں کو قبول فرما لے، اس مسجد میں حاضر تمام لوگوں کو قبول فرما لے، یا اللہ آپ کی توفیق پر یہاں آئے ہیں، آپ نے اپنے گھر میں بلایا ہے، یا اللہ کوئی اپنے گھر پر بلا کر دھکا نہیں دیتا، یا اللہ ان کی دلی حاجتیں ہیں، جائز تمنائیں ہیں، یہ کچھ نہ کچھ جائز تمنائیں لے کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ کسی غیر کو سجدہ نہیں کرتے، یہ کسی غیر سے مانگنے نہیں جاتے، یہ کسی غیر سے نہیں مانگتے، آپ کو رب مانتے ہیں، آپ کو خالق مانتے ہیں، آپ کو مالک مانتے ہیں، آپ کو بادشاہ مانتے ہیں، آپ کو رب ذوالجلال مانتے ہیں، آپ کو ستار مانتے ہیں، آپ کو قہار مانتے ہیں، آپ کو جبار مانتے ہیں، آپ کو علیم خبیر مانتے ہیں، آپ کو شیء قدیر مانتے ہیں، آپ کو عزیز حکیم مانتے ہیں، اے اللہ ان سب کی دعا قبول فرما لے، اے اللہ ان سب کی دعا قبول فرما لے، اے اللہ ان سب کی دعا قبول فرما لے، ان کے جائز حاجتوں کا تکفل فرما دے، اے اللہ ان کی جائز حاجتوں کا تکفل فرما دے، اے اللہ جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو باعزت بری فرما دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے سبیل پیدا فرما دے، اے اللہ گھروں میں نورانیت پیدا فرما دے، اے اللہ جن گھروں میں کنواری بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے، اے اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما دے، علماء کی حفاظت فرما دے، مکاتب کی، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، ایمان والوں کی حفاظت فرما دے، یا الہ العالمین تمام صحابہ، تمام اولیاء اللہ، تمام انبیاء اور بالخصوص سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعا قبول و منظور فرما لے، اے اللہ بالخصوص میرے استاد محترم حضرت مولانا ہارون صاحب کی اس محنت کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کو پورے طور پر قبول فرما لے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے، آنے والے وقت میں ان کے لیے کامیابی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اس مجمع کو پورے طور پر قبول فرما دے، اے اللہ اس مجمع پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرما دے، اور جو مانگ لیا ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق